اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے لائی ہوں سورہ انعام کا وظیفہ جو بہت ہی مفید ہے، جادو سے نجات کے لیے، صحت تندرستی کے لیے، مشکل سے نکلنے کے لیے، دعا کی قبولیت کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے۔ آپ سورۃ انعام سے استخارہ بھی نکال سکتے ہیں اور اپنی ہر مشکل کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس عمل کی ابتدا میں جمعے کے دن، اگر کوئی اس کو جمعے کے دن کرنا چاہتا ہے، بعد نماز کے قبلہ رخ ہو کر صبح کی نماز کے بعد 5 مرتبہ سورہ انعام کو پڑھے اور کوشش کرے غلط نہ پڑھے، اور یہ سورہ ختم ہوتے ہی اپنی ہر پریشانی کے لیے دعا کرے تو اللہ اس کو ضرور اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور اس کے بہت سارے وظائف ہیں۔ اس کا ایک بہت بڑا وظیفہ ہے جو اگر کوئی کر لے، جب اس وظیفے کو کوئی سنے گا اس کو اسی وقت پتہ چل جائے گا یہ کتنا بڑا وظیفہ ہے، اور اس کو کرنے سے کتنی بڑی بڑی مشکلیں، کتنے بڑے بڑے کام ہو سکتے ہیں۔ آپ کو غیب سے مدد حاصل ہوگی۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اس صورت کو جب آپ کریں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ اس میں کتنی برکتیں ہیں۔ وہ جو وظیفہ ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ، لیکن میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ سورۃ انعام جو ہے بہت بڑی آیت ہے، اسے آپ کبھی بھی ایک دن میں ختم نہیں کر سکتے۔ لیکن جو لوگ زیادہ قرآن پڑھنے والے ہیں، جو زیادہ تفسیر پڑھنے والے ہیں قرآن کی، وہ اس کو شاید پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش ہوگی کہ اسے جتنے دن میں کیا جا سکے وہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اس طریقے سے ہے کہ سورہ انعام کو 21 مرتبہ پڑھیں گے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو ایک تعداد بنا لیں، ٹھیک ہے، اور اس تعداد کو ان دنوں میں مکس کر لیں۔ مطلب کہ اگر آپ نے سورہ انعام کو 12 مرتبہ پڑھنا ہے تو آپ نے 3 دن میں اسے مکمل کرنا ہے۔ ہر حال میں آپ نے اس وظیفے کی زکوٰۃ نکالنی ہے، اور اگر بہتر ہے کہ تہجد کی نماز کے بعد اس کو بیٹھ کر آرام سے پڑھیں، یا فجر کی نماز کے بعد اس کو پڑھنا شروع کریں تو آپ کا وہ جو کام ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔ اور یقین مانیں کہ اس سورت کو پڑھنا بہت مفید ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ نماز فجر کے بعد اس سورہ انعام کو پڑھیں۔ جب وہ اس کو پڑھنا شروع کرتا ہے کہ 40,000 فرشتے اترتے ہیں اس کے لیے، 40,000 فرشتوں کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور اس کے پاس 7 آسمانوں کے اوپر سے ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک ہتھوڑا ہوتا ہے۔ اگر شیطان اس کے دل میں کوئی برائی ڈالتا ہے تو فرشتہ اسے اتنا زور سے مارتا ہے کہ اس کے دل سے، اس کے پاس سے شیطان اتنا دور ہو جاتا ہے کہ اس کے اور شیطان کے بیچ میں 70 پردے حائل ہو جاتے ہیں۔ پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ ارشاد فرمائے گا، میں تیرا پروردگار ہوں اور تم میرے بندے ہو، تم میرے سائے رحمت میں چلو اور کوثر سے سبیل کرو، غسل کرو، اور بلا حساب کے عذاب سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس صورت کو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے، اسی لیے اس صورت کا نام انعام رکھا ہے کہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ آپ نے سورہ انعام کو کبھی بھی کوشش کریں غلط نہیں پڑھنا، اس کے الفاظوں کو بہت دیکھ کر سمجھ کر پڑھنا ہے، کیونکہ سورہ انعام بہت ہی قرآن کی اہم آیت ہے۔ قرآن کی ہر آیت بہت اہم ہے، لیکن جب آپ سورۃ انعام کا وظیفہ کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی نیت کو صاف رکھیں اور پورے یقین کے ساتھ کہ اللہ جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ ہمیں ضرور دے گا، تو بے شک اللہ اپنے بندوں کو ضرور وہ دیتا ہے جو اس سے چاہتے ہیں، جو اس سے مانگتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ سورہ انعام کے ساتھ اس کے ساتھ ایک اور بھی روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سورۃ انعام جب نازل ہوئی اور اس کے ساتھ بلند آواز سے تسبیح کرتے ہوئے فرشتوں کی ایک جماعت تھی، جس سے زمین و آسمان کے کنارے بھر گیا، اور زمین ان فرشتوں کی وجہ سے ہلنے لگی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا۔
اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پوری سورہ انعام ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور انہی سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ سورہ انعام کی 6 آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں اور باقی صورت ایک ہی مرتبہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت کو کیا کہتے ہیں، ہمارے نبیوں نے بھی اس کی بہت تعریف فرمائی ہے، تو بے شک جس چیز کو اللہ نازل کرتا ہے، جس چیز کو ہمارے نبی کہتے ہیں کہ یہ بہت عظیم چیز ہے، تو بے شک اس میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ وظیفہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ کس طریقے سے کرنا ہے اپنے آپ۔ بہترین وقت ہوتے ہیں تہجد کا اور کیا کہتے ہیں فجر کا، آپ ان دونوں وقتوں میں سے ایک وقت مقرر کر لیں اور کیا کہتے ہیں دنوں کو بانٹ لیں، اور ان دنوں کو بانٹ کے کیا کہتے ہیں نا اپنی تعداد کو پورا کریں، اور انشاءاللہ جب آپ کی تعداد پوری ہو جائے گی تو آپ خود معجزہ دیکھیں گے، غیب کی مدد حاصل ہوتے ہوئے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بے شک رب العزت اپنے ہر وعدے پر قائم ہے، اور بے شک اس کے وعدوں کے آگے کوئی نہیں ٹک سکتا۔ جزاک اللہ۔